السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تسبیح ٹی وی اور میں ہوں خلیل مغل۔ آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی رہنمائی کے لیے میں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو تفصیلات بتاتا رہتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسے حکومت دیگر معاملات کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حج انتظامات سے بھی علیحدگی اختیار کرے گی اور حج انتظامات مکمل طور پر نجی شعبے کو دے دیے جائیں گے۔ حکومت حج انتظامات سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے جا رہی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ سینیٹر عطاء الرحمان کی زیر نگرانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا کہ حجاج کرام کے لیے اگلے سالوں کے اندر حکومت کیا پالیسی مرتب کرے گی۔ اجلاس کے اندر حج آپریٹرز کمپنیز اور سرکاری اہلکاروں اور سینیٹرز کے درمیان گرما گرم بحث بھی ہوئی، جس میں پرائیویٹ حج آپریٹرز کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ان کے کاروبار کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ان کی روزی روٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت تمام تر معاملات نجی شعبے کو دینے جا رہی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ حجاج کرام کے انتظامات مرحلہ وار مکمل طور پر پرائیویٹ حج آپریٹرز کے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی حکومت پاکستان نے 50% کوٹا پرائیویٹ حج آپریٹرز کے حوالے کر دیا اور 50% کوٹے کو حکومتی انتظامات کے تحت رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ حجاج کرام کو سہولیات دی جا سکیں، کیونکہ سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کا خرچہ زیادہ نہیں بلکہ کم ہو، جبکہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو سہولیات بھی زیادہ دی جاتی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگلے سالوں میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ مرحلہ وار اس کوٹے کو بڑھایا جائے اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کے کوٹے کو بڑھاتے بڑھاتے 100% کر دیا جائے، اور اسی طرح مرحلہ وار سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کی کوٹے کو کم کیا جائے۔ سیکرٹری مذہبی امور نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے 904 کے قریب پرائیویٹ حج آپریٹرز کو رجسٹریشن دی ہوئی ہے، جبکہ سعودی حکومت کے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کمپنیاں کم سے کم ہوں تاکہ سعودی حکام کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہو۔ تو حکومت پاکستان نے سعودی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کوٹے کو 904 سے گھٹا کر 162 کر دیا۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ کوئی بھی حج آپریٹر کم سے کم 2000 حجاج کرام کے انتظامات کو دیکھے، اور اس حساب سے 46 کمپنیوں کے اندر یہ کوٹا تقسیم کیا گیا، جبکہ باقی کمپنیوں کو یہ کوٹا نہیں دیا گیا۔ اب پرائیویٹ حج آپریٹرز یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ حکومت کے خلاف عدالت کے اندر جائیں گے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ حج انتظامات کو مزید بہتر کیا جائے۔ اسی پالیسی کے تحت حکومت پاکستان نے 46 کمپنیوں کو یہ کوٹا تقسیم کیا تاکہ ہر حج آپریٹر کم سے کم 2000 حجاج کرام کو لے کر جائے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 2024 کے اندر جو شکایات درج کی گئی وہ تقریباً 80 کے قریب تھیں، جبکہ سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کی طرف سے جو شکایات تھی ان کی تعداد 18,000 کے قریب تھی۔ سعودی حکومت اور حکومت پاکستان اسکروٹنی کرنے کے بعد ان اچھی کمپنیز کو کوٹا دینا چاہتی ہے جن کی شکایات نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو حجاج کرام کو وہاں پر اچھی سہولیات دیتے ہیں اور ان کے معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے نمائندگان نے اس چیز کی وضاحت بھی کی کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جائیں، وہ آپس میں کمپنیز کو مرج کریں اور دوسری کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کریں، اور بجائے اس کے کہ کوئی 100 200 یا 300 حاجیوں کو ایک ایک کمپنی لے کر جائے، تو وہ 2 ہزار کی تعداد میں گروپس کی فارم میں مل کر کام کریں اور عدالتوں میں جانے سے گریز کریں۔ اگر عدالتوں میں جانے کی وجہ سے معاملات کو تاخیر کا شکار کیا گیا تو سعودی حکومت مکمل طور پر پرائیویٹ حج آپریٹرز کے کوٹے کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ حج زائرین کے لیے میں بہت زیادہ معلومات اپنے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ویڈیوز کے اندر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ آج 2024 میں حجاج کرام کی مکمل رہنمائی کی اور انشاءاللہ 2025 کے حج میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ دار آپ کے خاندان میں سے جو بھی حج عمرے کے مقدس سفر پر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کیجیے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کے حج کو عمرے کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنے بارگاہ کے اندر حاضری نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ آپ کا بولا گیا آمین اللہ پاک کسی کے حق میں قبول اور کسی اور کو بولا گیا آمین اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرمائے،
اور ہم سب کو اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے۔ مجھے دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔